فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ دیکھو جب مرو تو مسلمان مرنا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی یعنی اللہ کے خلاف جا کے گزاریں اور ہمیں موت جو ہے وہ اللہ کی رضا پر آ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاری ہے تو امید ہے انشاءاللہ ہمیں موت بھی اللہ کی رضامندی پر ہی آ جائے گی، اور وہی اصل کامیابی ہے، وہی کامیابی ہے۔ یہاں دنیا میں جتنی ہم بحث مباحثے مناظرے کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، وہ سب کے سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ جب وقت موت کا آئے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم کامیاب ہیں یا ناکام ہیں۔ یہاں ہمارے کیا القابات ہیں، لوگ ہمیں کتنی عزت دیتے ہیں، کتنا بڑا مولوی، مفتی یا عالم یا علامہ مانتے ہیں، وہ سب کچھ سائڈ میں رہ جائے گا۔ جس وقت موت آئے گی ہر انڈیویجول کو اس وقت پتہ چلے گا وہ کامیاب ہوا یا وہ ناکام ہوا۔ اور کامیابی کا راز اسی میں یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اللہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضامندی کے حساب سے گزارنے کی کوشش کرتے رہیں ایوری ڈے، تاکہ کسی بھی دن جب موت آئے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ وہی کامیابی ہے۔ یہ جو میں نے بات کی ہے اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ جو اسلام ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا ہے، سخت ناپسند فرما دیا کہ ہم بحیثیت مسلمان کے ایک دوسرے سے خفا یعنی الگ الگ یا ٹکڑے ٹکڑوں میں یا تفرقوں میں بٹ جائیں۔ اب تو یہ حالت ہے کہ مسجدیں الگ ہو گئی ہیں اور ہم مسجدیں الگ کرنے کے بعد فخر سے اپنے فرقے کو سپورٹ یا اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ مسجدیں الگ ہو گئی ہیں۔ پہلے تو دوسرے فرقے والوں کو برداشت کر لیتے تھے، اب تو کوئی دوسرا فرقہ والا مسجد میں آئے تو اس کو برداشت بھی نہیں کیا جاتا۔ یا ہم اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اتنا زیادہ ہاسٹائل ہو جاتے ہیں کہ سامنے والے کو اسلام سے خارج قرار دے دیتے ہیں، یا پھر اسے ہم اس پہ مختلف قسم کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ اب یہ میں کسی ایک فرقے کا نام نہیں لے رہا، سارے فرقے والوں کا یہی کام ہے۔ اور جب ان سب کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ فرقے میں ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے چلے ٹھیک ہے، ایسا کر لیتے ہیں کہ اگر آپ سارے کے سارے مسلمان ہیں تو کوئی اور فرقے والا کسی دوسرے فرقے والے کے امام کو لے کر آئے اور اپنی مسجد میں امامت کروائے، اس سے سب اس کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ حالت تو یہاں تک ہو گئی ہے کہ امام کعبہ یعنی حج کرنے جاتے ہیں اور امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہیں ہے۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں، تو پھر اصل میں ہم کہاں تک پہنچے ہیں ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہر شخص چاہے وہ کسی بھی فرقے میں ہے، اور میں فرقوں کو میں ایک کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، چاہے وہ شیعہ ہے یا سنی ہے، اثنا عشری ہے یا وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وہابی ہے، نجدی ہے، یا سلفی ہے یا صوفی ہے یا کوئی اور فرقہ ہے، کوئی بھی فرقہ ہے۔ اب اگر جب وہ یہ امید لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، ہم نے جیسی بھی زندگی گزاری ہے، ہم نے جس کو بھی فالو کیا ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بچا لیں گے، ہر مسلمان یہی کہتا ہے۔ ذرا آ جائیے کرسچنز کیا کہتے ہیں؟ کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ جی جیسس کرائسٹ نے اپنے آپ کو سیکریفائس کر دیا ہمارے لیے، لہٰذا ہم تو سارے کے سارے بچ گئے، انہوں نے ہماری سزا لے لی، وہ ہم سے 2 ہاتھ آگے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو پہلے سے ہی بخش دیے گئے، ہم اس امید پہ بیٹھے کہ جی ہمیں بخشوائے جائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بخش دیے گئے۔ اسی قسم کا کوئی ایمان جو ہے وہ یہودیوں کے پاس بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی وی آر دا چوزن ون، ہم تو پہلے سے ہی پک کیے گئے ہیں، ہم تو فیورڈ کلاس ہیں، ہم تو آلریڈی سپر کلاس ہیں، اور ہم تو جہنم میں جانے والے نہیں ہیں۔ اگر کبھی کوئی چلا بھی گیا تو تھوڑی دیر کے لیے واقعی اسے جنت میں ہی جانا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی ان کے حوالے سے، میرے کتاب یعنی یہودی کے حوالے سے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جی تم جہنم میں نہیں جاؤ گے بھی تو بس تھوڑی دیر عرصے کے لیے پھر جنت میں جاؤ گے، تو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ آیت پڑھنے کے بعد بھی ہماری آنکھ نہیں کھلتی، اور آج اس آیت کو سن لینے کے بعد بھی ہم اس بات پہ فخر محسوس کریں گے کہ جی میں سنی ہوں، میں اس بات پہ فخر محسوس کروں گا کہ میں شیعہ ہوں، یا میں وہابی، بریلوی، دیوبندی، نجدی، اثنا عشری، جعفری، میں کون ہوں؟ اس آیت کو پڑھنے کے بعد کیا آج بھی ہم فخر محسوس کریں گے کہ میری مسجد کے کتبے کے اوپر میرا فرقہ لکھا ہونا چاہیے؟ کیا آج بھی میں اس بات پہ فخر کروں گا کہ جی میں فلاں فرقے کے مولوی کے پیچھے جو ہے نماز پڑھتا ہوں یا ان کو فالو کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام میں، ان الذين فرقوا دينهم وكان شيئا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ اے پیغمبر یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں ٹکڑے یعنی تفرقہ پیدا کیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ آرڈر کس نے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہم یہ امید لگا کے بیٹھیں گے جی ہم ہمیں بخشوائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔
تو اے پیغمبر یقین جانو جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے، گروہوں میں بٹ گئے، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں جتلائے گا وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی وارننگ ہمیں قرآن میں دی ہے جس کو ہم پڑھنا گوارا نہیں کرتے، ہم صرف کتابیں پڑھنا گوارا کرتے ہیں کابرین کی لکھی ہوئی، اور اس کو اندھادھند فالو کرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ صرف اسلام قابل قبول ہے، صرف مسلمان قابل قبول ہے، اور یہی امت ہے، یہی جو ہے نجات پانے والے ہیں، باقی جو کوئی کچھ بھی ہے اس کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، چاہے آپ کتنے ہی بڑے اور سچے عاشق رسول کیوں نہ بن کے پھریں، چاہے کہ آپ کتنے ہی جو ہے وہ گردنیں مارتے پھریں اس بات کے اوپر کہ جی ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے تمہارا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، اور وہ انہیں بتائے گا قیامت کے دن وہ کیا کیا کرتے تھے۔ تو آج کیا ہم اب اس نافرمانی میں زندگی گزاریں، یا ہم اس کامیابی کو دیکھیں جو موت کے وقت ہمیں نصیب ہونی ہے، اگر ہم آج تمام فرقوں سے نکل کر صرف اور صرف مسلمان بن جائیں، اور یہ بات ریجیکٹ کر دیں کہ کوئی ہمیں اس کے آگے بھی کچھ کہے، کوئی مجھے یہ کہے کہ جی فلاں تو سنی ہے، کوئی مجھے یہ کہے کہ فلاں تو شیعہ ہیں، کوئی مجھے یہ کہے کہ جی فلاں تو اہل سنت والجماعت سے ہیں، فلاں تو جو ہے وہ وہابی ہیں، فلاں تو جو ہے وہ اہل حدیث فرقے سے ہیں، اور میں اس میں فخر محسوس کروں، تو اس سے بہتر ہے کہ میں اس جگہ پہ آ جاؤں جو اللہ چاہتا ہے، کہ میں صرف اور صرف مسلمان ہوں، میں تمام فرقوں کو ریجیکٹ کروں، اور میں کہوں کہ صرف مسلمان ہوں، آج کے بعد مجھے کوئی کسی فرقے سے نہ پکارے۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ جو لوگ سن رہے ہیں اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ شاید کامیابی ہمارے نصیب میں ہوگی، نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع فرما دیا کہ they do not belong to you, so don't be worried about them۔ اللہ ان سے نپٹے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور ایک مسلمان بنائے، امت بنائے، فرقوں سے بچائے، آمین اللہم ربنا آمین۔